کیا آپ نے کبھی اپنے قدموں کے نیچے دفن رازوں کے بارے میں سوچا ہے؟ خاص طور پر جب آپ دلی کے گلیوں میں چلتے ہیں۔ یہ شہر جس کو ہم آج دلی کہتے ہیں صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک تاریخی تہ در تہ کہانی ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر ورق پر ایک نیا شہر، ایک نئی سلطنت اور ایک نیا دور دفن ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ سچ ہے۔ دلی 7 مختلف شہروں پر تعمیر کی گئی ہے، 7 جیسے کسی پرانی عمارت کی بنیاد پر ایک اور بنیاد اور پھر ایک اور۔ ہر شہر اپنے وقت میں آباد ہوا، پلا پھولا اور پھر تاریخ کے دھند میں گم ہو گیا، صرف اپنے نشانات چھوڑ گیا۔ تقریباً 1000 سال پہلے 10ویں صدی میں جب ہندوستان پر راجپوت راجاؤں کی حکومت ہوا کرتی تھی، تومر خاندان کے راجا اننگ پال تومر نے دلی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے یہاں ایک شہر بسایا جس کا نام رکھا لال کوٹ۔ لال کوٹ یعنی سرخ قلعہ۔ یہ شہر موجودہ قطب مینار کے آس پاس پھیلا ہوا تھا۔ تصور کریں، آج جہاں قطب مینار کھڑا ہے وہاں کبھی لال کوٹ کی گلیاں اور بازار ہوا کرتے تھے۔ لال کوٹ دلی کا پہلا جنم تھا۔ آج اس شہر کے آثار بہت کم باقی ہیں، لیکن زمین کے نیچے تاریخ کی کتاب کے پہلے صفحے کی طرح لال کوٹ اب بھی دفن ہے۔ وقت آگے بڑھا اور دلی پر خلجی خاندان کی حکومت آئی۔ 13ویں صدی میں علاء الدین خلجی ایک طاقتور اور جنگجو بادشاہ جس نے دلی میں ایک اور شہر بسایا۔ اس شہر کا نام تھا سری۔ سری لال کوٹ کے شمال مشرق میں بنایا گیا تھا۔ علاء الدین خلجی نے منگولوں کے حملوں سے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے سری کو ایک مضبوط قلعہ بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ سری اتنا بڑا تھا کہ اس میں 1,00,000 سپاہی رہ سکتے تھے۔ آج سری کے کچھ دروازے اور فصیل کے حصے اب بھی باقی ہیں جو خاموشی سے اس شہر کی عظمت کی کہانی سناتے ہیں۔ 14ویں صدی میں تغلق خاندان نے دلی کی باغ ڈور سنبھالی۔ غیاث الدین تغلق، اس خاندان کے بانی، نے ایک نیا خواب دیکھا، ایک نیا شہر بنانے کا خواب، اور اس خواب کا نام تھا تغلق آباد۔ تغلق آباد دلی کا تیسرا شہر ایک پہاڑی پر بنایا گیا۔ یہ ایک شاندار قلعہ شہر تھا۔ اس کی مضبوط دیواریں، بلند مینار اور وسیع محلات آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیں تغلق آباد زیادہ دیر تک آباد نہ رہ سکا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک صوفی بزرگ کی بد دعا نے اس شہر کو ویران کر دیا۔ آج تغلق آباد کی کھنڈرات خاموش اور اداس ایک عظیم سلطنت کی زوال کی کہانی سناتے ہیں۔ محمد بن تغلق، غیاث الدین تغلق کا بیٹا، ایک عجیب و غریب بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے والد کے شہر کو چھوڑ کر ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سری اور لال کوٹ کے درمیان ایک نیا شہر بنایا جس کا نام رکھا جہاں پناہ۔ جہاں پناہ یعنی دنیا کی پناہ گاہ۔ محمد بن تغلق نے سوچا تھا کہ یہ شہر دنیا کا سب سے بڑا اور محفوظ شہر بنے گا، لیکن جہاں پناہ بھی زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ یہ شہر ادھورا رہ گیا اور آہستہ آہستہ تاریخ کے صفحات سے محو ہو گیا۔ آج جہاں پناہ کے کچھ نشانات ہی باقی ہیں، جیسے کہ کچھ مسجدیں اور فصیل کے حصے جو اس شہر کے خواب کی یاد دلاتے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق، محمد بن تغلق کا جانشین، ایک مختلف مزاج کا بادشاہ تھا۔ اسے تعمیرات اور باغات سے محبت تھی۔ اس نے دلی میں ایک نیا شہر بسایا جس کا نام رکھا فیروز آباد۔ فیروز آباد دریائے جمنا کے کنارے ایک خوبصورت اور سرسبز شہر تھا۔ اس میں باغات تھے، نہریں تھیں اور شاندار مسجدیں تھیں۔ فیروز آباد دلی کا 5واں شہر اپنی خوبصورتی اور امن و امان کے لیے مشہور تھا۔ آج فیروز آباد کے کچھ حصے جیسے کہ فیروز شاہ کوٹلہ کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اب مغل دور آیا۔
اور ہمایوں مغل سلطنت کے دوسرے بادشاہ نے دلی میں ایک نیا شہر بسانے کا ارادہ کیا۔ اس نے دریائے جمنا کے کنارے ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا دین پناہ، یعنی دین کی پناہ کا۔ لیکن ہمایوں کی قسمت اچھی نہ تھی۔ شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی اور دین پناہ پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ سوری نے اس شہر کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کا نام رکھا پرانا قلعہ۔ پرانا قلعہ اپنے مضبوط فصیل بلند دروازوں اور خوبصورت عمارتوں کے ساتھ آج بھی دلی کی شان ہے۔ یہ چٹا شہر ماضی اور حال کے درمیان ایک پل کی طرح کھڑا ہے۔ 17ویں صدی میں مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ شاہ جہاں ایک عظیم معمار بادشاہ، اس نے دلی میں ایک ایسا شہر بنانے کا فیصلہ کیا جو دنیا میں بے مثال ہو۔ اس نے شاہ جہان آباد کی بنیاد رکھی جو دلی کا 7واں اور آخری تاریخی شہر تھا۔ شاہ جہاں آباد مغل فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ لال قلعہ، جامع مسجد، چاندنی چوک، یہ سب شاہ جہاں آباد کی پہچان ہے۔ یہ شہر آج بھی زندہ اور آباد دلی کی تاریخ کا تاج ہے۔ تو دوستو، یہ تھی دلی کے 7 شہر، 7 کہانیاں، 7 دور اور 7 طرز زندگی۔ ہر شہر نے دلی کی تاریخ پر اپنا نقش چھوڑا۔ آج جب ہم دلی میں چلتے ہیں تو ہم صرف ایک شہر میں نہیں چلتے، بلکہ ہم تاریخ کے ان 7 شہروں کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ زمین کے نیچے دفن یہ شہر خاموشی سے دلی کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ کیا آپ اب سمجھ گئے کہ دلی صرف ایک شہر نہیں ہے، یہ ایک زندہ تاریخ ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کے صفحات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگلی بار جب آپ دلی جائیں تو ان دفن شہروں کو یاد رکھیے گا۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔